السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فاروق شیر محمد، اور آج ہم قرآن مجید کی کلاس کے تفصیلی درس کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عوام الناس کی طرف سے پائے جانے والی غلطیاں کون سی ہیں اور اس کو کیسے درست کرنا ہے۔ یہ درس ان لوگوں کے لیے جو کسی استاد کے پاس نہیں جا سکتے یا عمر میں بڑے ہونے کی وجہ سے شرم اور جھجک محسوس کرتے ہیں، تو اور وہ لوگ جو کہ دور دراز ملکوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی استاد میسر نہیں ہے یا مصروفیت کی وجہ سے ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ اپنے موبائل سے، اپنے لیپ ٹاپ سے یہ دیکھ کر کے اپنی غلطیوں کو کیسے درست کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اخلاص عطا فرمائے اور قرآن مجید کو صحیح طور پر تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے یہ جانیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت ہے۔ یہ قرآن مجید میں 114 بار استعمال ہوئی ہے۔ سورۃ توبہ کے شروع میں یہ نہیں ہے، لیکن سورۃ نمل میں یہ 2 بار آتی ہے، تو گویا 114 قرآن مجید میں صورتیں ہیں اور 114 بار ہی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمال ہوا ہے۔ گویا کہ اتنی کثرت سے استعمال ہونے کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو صحیح کریں، کیونکہ ہر سورت سے پہلے یا تلاوت سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ویسے بھی یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اگر کسی کی بسم اللہ درست نہ ہو تو پھر اس کا آگے والا قرآن مجید کا حصہ کیسے درست ہو سکتا ہے۔ یہ بھی عام طور پر بات کی جاتی ہے کہ آپ کی بسم اللہ تو ٹھیک ہونی چاہیے نا۔ تو آج ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر کل 4 الفاظ ہیں، بسمی اللہ الرحمانی الرحیمی، یہ 4 اس میں الفاظ ہیں۔ تو پہلی غلطی بسمی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کو پڑھ رہتے ہیں بسم اللہ، تو وہ بسمی کو 20 پڑھ رہے ہوتے ہیں، با کے بعد یا لگا دیتے ہیں 20، تو یہ 20 نہیں ہے، یہ 20 ہے۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ لوگ اس کو مجہول پڑھتے ہیں، بادر بی کو بے اور حاضر ہی کو ہے، یا میمزر می کو میں۔ وہ کیسے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، یہ بسم اللہ نہیں ہے، یہ بسم اللہ ہے۔ اور بعض لوگ اس کو تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو سین کے اوپر وہ ہونٹ گول کرتے ہیں، یا پھر سین کو جو ہے وہ جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، یا بیس ہونٹ گول کر لیے۔ تو ہونٹ گول کرنے کی صورت میں گویا کہ ہم سین کو صاد کے ایکول کر دیتے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے بعض لوگ اور تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ بادر بی کو غائب کر دیتے ہیں اور سین کے اوپر کیا کر دیتے ہیں؟ زبر لگا دیتے ہیں۔ جب ہم سمیلہ پڑھیں گے، یعنی جب ہم سمیلہ سمیلہ جب ہم سمیلہ پڑھیں گے تو گویا کہ ہم نے سین کے اوپر جو ہے وہ زبر لگا دی، جبکہ یہاں پر زبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ ساکن ہے، تو بسم اللہ ایسے پڑھنا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ اللہ لفظ ہے، لفظ جلالہ، تو اب جب ہم اس کو پچھلے لفظ میم کے ساتھ ملاتے ہیں تو بعض لوگ غنہ کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ، آواز ناک پہ لے جاتے جو ٹھیک نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو مجہول پڑھتے ہیں، وہ یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن، حاضر ہی کو ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ٹھیک ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن، تو لفظ اللہ کو بہت زیادہ لمبا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن اس طرح لمبا کر کے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔
اور توڑ کے پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی بعض لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن، اس حاضر ہی کو وہ الگ کر کے اگلے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اس طرح توڑ کے پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور بعض لوگ پڑھتے ہیں یعنی حاضر ہی کو ای بنا دیتے ہیں، کیسے؟ وہ پڑھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، وہ پڑھ دیتے ہیں الرحمن، یہ الرحمن نہیں ہے، یہ ہیر الرحمن ہے، یہ کیا ہے؟ ہیر الرحمن ہے۔ اور بعض لوگ اس کو ادا کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو بسم اللہ کو ادا کرتے ہوئے، دونوں کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو کناروں سے دور کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں بسم اللہ بیس، شروع میں بیس بیس، بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے وہ ایسے پڑھتے ہیں بیس، تو اس طرح بسم اللہ یہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب تیسرا لفظ ہے الرحمن، اس میں پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو بڑی عمر کے ہیں، جو زیادہ احتیاط کے ساتھ پڑھنے جاتے ہیں، وہ اس طرح پڑھ دیتے ہیں الرحمن الرحیم، تو گویا کہ وہ الرحمن کو الرحمن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس میں ایک غلطی یہ ہے کہ جب اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ ملاتے ہیں تو لوگ را پر ہونٹ گول کرتے ہیں، یعنی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بسم اللہ رو، بسم اللہ رو، تو بسم اللہ رو یہ ہونٹ گول کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ را پر ہونٹ گول نہیں ہوتے، بسم اللہ الرح۔ اور ایک بات یہ بھی کہ را جو ہے اس کی زبر کے ساتھ اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور اس کو واضح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرح الرح الرح، واضح کرنا ہے را کو۔ اور اسی طرح میم کو ادا کرتے ہوئے، الرحمن کے میم کو ادا کرتے ہوئے آواز ناک میں لے کے جانا ٹھیک نہیں ہے، یعنی بعض لوگ پڑھتے ہیں الرحمن ماں، وہ ماں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ماں کی جگہ پر ماں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح توڑ کے پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چوتھا لفظ ہے الرحیم، اس میں پہلی غلطی یہ ہے کہ اس کو پچھلے کے ساتھ ملاتے ہوئے را پر اسی طرح ہونٹ گول کی جاتے ہیں، شد کو واضح نہیں کیا جاتا اور را کو موٹا نہیں پڑھا جاتا، یعنی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں الرحمن نیر الرحیم، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کو مجہول پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، الرحیم ایسے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور نہ ہی یا پر آواز جو ہے وہ ناک میں لے کے جانا ٹھیک ہے، الرحیم یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور نہ ہی جو ہے اس کو الرحیم پڑھنا ٹھیک ہے، جیسے الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیر رحیم نہیں ہے، یہ ییم نہیں ہے، یہ ایم نہیں ہے، یہ الرحیم ہے۔ اور اسی طرح اس کو توڑ کے پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، اس طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کو جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے کناروں سے ہونٹوں کو دور کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، الرحیم الرحیم ایسے کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور نہ ہی میم پر جب آپ رکتے ہیں قلقلہ کرنا، جھٹکا دینا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ بھی غلطی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم، ایسے کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب صحیح کیا ہے؟ ان ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو ہے آپ میری اپنے جو میں نے بتائی ہیں غلطیاں، ان کو اپنے الفاظ میں لکھیے اور آئینے کے سامنے کھڑے کیجئے، اس کی پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب میں تھوڑا سا قریب آ کے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر میں تھوڑا سا آہستہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو، میرے ہونٹوں کی حرکات کو غور سے دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے غور سے دیکھ کر کے پڑھنا ہے، اور بار بار پریکٹس کرنی ہے، ایک بار 10 بار 15 بار پریکٹس کر لیں گے ٹھیک ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید صحیح طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔